آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اس وقت بہت کم ہی صحابہ کرام اسلام لائے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کھلم کھلا تبلیغ کرنے کی اجازت دیجیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے رہے۔ ان کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ خانہ کعبہ میں پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ اور وہاں مجمع میں ایک خطبہ دیا جو اسلام کے سب سے پہلا خطبہ تھا۔ خطبہ دے رہے تھے کہ مشرکین نے صحابہ کرام پر حملہ کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارے، اتنا مارے کہ کان، ناک، آنکھ، جسم کے ہر حصے لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کے قبیلے بنو تیم کو معلوم ہوا تو وہ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ حضرت کہ اگر ابو بکر اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئے تو میں عتبہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس لڑائی میں سب سے زیادہ ہاتھ عتبہ کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہوش میں آئے تو جیسے ہی ہوش میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کے قبیلے والے سنے تو کہ ابھی تو ہوش میں آئے ہو اور جس کی وجہ سے تم پٹائی کھائے ہو اسی کا نام لے رہے ہو۔ خیر، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیجئے کہ ان کا کیا حال ہے۔ یہ ہے اصل میں عشق اور محبت۔